اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ یہی ریکویسٹ 5 وقت کی نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، گناہ کی معافی مانگیں، ایمان مانگیں، استقامت مانگیں اور ایمان پہ ہی خاتمہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وبا اور یہ امتحان ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے جو ہے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرم کرے گا۔ درود پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، ترجمہ پڑھیں اور اگر ہو سکے تو اس سے آگے بھی تفسیر اور علم حاصل کریں اور علم جو ہے آگے پھیلائیں بھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرم کرے گا۔ اب یہ اپنا لیکچر جو ہے، میں ہوں آپ کا ٹیچر عاصم نصر، فرسٹ ایئر ICS کمپیوٹر سائنس کے لیے یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن کی طرف سے حاضر ہوں۔ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ای کامرس کا ٹاپک چل رہا ہے اور ای کامرس کے ٹاپک میں ہم اس کی جو ڈیفرنٹ سروسز ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم جو ہے ہم نے ویڈیو کانفرنس دیکھا۔ اسٹوڈنٹ میں یہ بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ آپ کے ٹیکسٹ بک اور نوٹس میں ہی شامل ہے، لیکن اب جو ہے ویسے اسٹوڈنٹ کو ٹاپک کے اندر سے ہی خود ہی اس کے اندر اویلیبل ہے کہ اس کے یوزز، ایڈوانٹیجز، ڈس ایڈوانٹیجز ٹاپک کے اندر ہی اور اسٹوڈنٹ کو ایکسٹریکٹ کرنا پڑتا تھا۔ تو اسٹوڈنٹ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیونکہ ڈیفینیٹلی جب یہ نارمل کلاسز ہوتی ہیں تو کلاس روم میں کویشچنز جب آتے ہیں تو ٹیچر اس کو سولو کر رہا ہوتا ہے۔ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کے جو کویشچن آتے ہیں وہ ٹیچر پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کو سولو کرے۔ اب یہ آن لائن لیکچرز ہیں، آن لائن لیکچر جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈیفینیٹلی یونیک آف انسٹیٹیوشن جو ہے آپ کی بہتری کے لیے ڈفرینٹ جو ہے طریقے وہ اڈاپٹ کرتا رہتا ہے، لیکن اب جو آپ کے پرابلم ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ سولو ہو رہے ہیں اور آگے بھی مختلف طریقوں کی وجہ سے سولو ہو جائیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کہ وہ ہمیں اس پیراگراف میں سے ایکسٹریکٹ کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے جو ہے آپ یہ الگ سے ٹاپک بتا دیا کریں، تو اس لیے یہ ٹاپک بتائے جا رہے ہیں، یوزز، ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز۔ اور اسٹوڈنٹ یہ بھی تھوڑا خیال کریں کہ یہ جو نوٹس ہیں، نوٹس میں لانگ کویشچن بھی ہیں اور شارٹ کویشچنز بھی ہیں۔ تو ٹاپک جو ہیں وہ مین ٹاپک وہ لانگ کویشچنز بھی ہیں، لیکن کچھ ٹاپک ایسے جو شارٹ کویشچن میں بھی اویلیبل ہیں، ریلیٹڈ ڈیفینیٹلی ٹیکسٹ بک کے ساتھ ہی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اسٹوڈنٹ کی ریکویسٹ پہ جو ہے یہ انفارمیشن آپ کو دی جا رہی ہے کہ ٹاپکس وائز آپ کو ڈفرینٹ جو ہے پوائنٹ وائز سارے ٹاپک بتائے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو پیپر یا کویشچن اٹیمپٹ کرنے میں کسی بھی طرح کی پرابلم نہ ہو۔ تو اس لیے جو ہے یہ سارے ٹاپک جو ہیں یہ آپ کے ٹیکسٹ بک سے ہی ریلیٹڈ ہیں، اور ایکسیپشنلی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے، ایکسیپشنلی کبھی اس طرح بھی ہوا ہے کہ وہ ٹاپک جو ہے وہ ڈائریکٹلی بک میں ٹیکسٹ بک میں اویلیبل نہیں، وہ ٹاپک اگر آ جاتا ہے لنک تو اس سے ہی صحیح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کئی دفعہ جو ہے اس کی انفارمیشن کم ہوتی ہے اور آپ سے زیادہ انفارمیشن ڈیمانڈ کی جا رہی ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ نوٹس جو ہیں، نوٹس کا میٹیریل جو ہے آپ کے ٹیکسٹ بک سے ریلیٹڈ ہی ہے، لیکن انفارمیشن زیادہ پرووائڈ کی جاتی تاکہ ایسے پرابلمز نہ آئیں۔ اب یہ جو آن لائن لیکچرز ہیں اگر اس میں بھی ڈیفینیٹلی یہی کہ جی ٹیکسٹ بک اور نوٹ سے پرابلم سولو ہو جائیں، لیکن اگر یہ آن لائن لیکچرز میں اگر اسٹوڈنٹ کی طرف سے کوئی پرابلم آئیں گے تو ان کو بھی تو سولو کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے نا۔ اس لیے جو ہے آپ کے یہ ٹاپک جو ہیں پوائنٹ وائز کرنے کے لیے آپ جو زیادہ انفارمیشن ذرا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتایا بھی ہوا ہے کہ اگر شارٹ کویشچن اگر یہ آتا ہے تو اس میں ٹاپک اگر زیادہ ہیں، پوائنٹ زیادہ بتائے جا رہے ہیں تو آپ میکسیمم 4 پوائنٹس کر لیں گے اور اس کی سٹارٹ کی 3-4 لائنز کر لیں گے، لیکن انفارمیشن ہمارے مائنڈ میں اگر زیادہ ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ یہ بات کنفرم ہے، اگر انفارمیشن مائنڈ میں زیادہ ہوتی ہے تو جب آنسر دینا ہوتا ہے تو کوئی بات اگر مائنڈ سے اسکپ ہو بھی جائے لیکن پھر بھی جو ہے کیونکہ انفارمیشن زیادہ ہوتی ہے تو اسکپ ہو بھی گئی تو پھر بھی انفارمیشن اتنی بچ گئی جو پیپر پوائنٹ آف ویو سے جو ہے کوشچنس کے حوالے سے، ویٹیج کے حوالے سے انف تھا، جس کی وجہ سے ہمارے مارکس آ گئے۔ تو اس لیے جو ہے یہ
ٹاپک دیے جا رہے ہیں. آپ پریشان نہ ہوں, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ٹاپک وہی ہیں, ٹیکسٹ بک کے ہیں, نوٹس کے ہیں. تو اگر پوائنٹ زیادہ ہیں تو آپ میکسیمم 4 پوائنٹ جو آپ ایزی سمجھتے ہیں وہ آپ کر لیں. لیکن اس میں بھی بیٹر میں یہی کہوں گا اگر 4 پوائنٹس میں اگر کہہ رہا ہوں نا تو میکسیمم یہ بہتر یہ ہے کہ 4 پوائنٹس ہیں آپ تیار کریں, 5 کریں نا, تاکہ اگر جو ہے کوئی اگر ایک ٹاپک نکل بھی جاتا ہے تو 4 پوائنٹ تو ہونا آپ کے پاس. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے جو ہے اس لیکچرز کو سنیں. آج کا لیکچر وہ ای کامرس اور اس میں پھر ویڈیو کانفرنس جو ہے اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ہم کر رہے ہیں. ٹاپک دیکھیں یہ سارے ہی اویلیبل ہیں, ٹیکسٹ بک میں بھی اویلیبل ہیں, نوٹس میں بھی اویلیبل ہیں. صرف یہ ہے کہ پوائنٹس وائز ٹاپک آپ کو بتائے جا رہے ہیں, تو اس لیے اس کو اسی طریقے سے اسی محنت سے آپ پڑھیں, یاد کریں, انشاءاللہ تعالی اللہ کرم کرے گا. یہ فرسٹ ایئر کمپیوٹر سائنس چیپٹر نمبر 4 ایپلیکیشن اینڈ یوز آف کمپیوٹرز, اور ہم ای کامرس کا ٹاپک اور اس کے ڈفرینٹ سروسز جو ہیں وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اور اس میں ہم جو الیکٹرانک شاپنگ اس کے ٹاپک اور اس کے ڈس ایڈوانٹیجز جو ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اور یہ ٹاپک جو ہے ای کامرس کا ہی ٹاپک ہے. ای کامرس کے جو ڈفرینٹ سروسز ہیں اس میں سے ایک سروس جو ہے وہ ہے الیکٹرانک شاپنگ. ہم نے اس کے ایڈوانٹیجز ڈسکس کر لیے تھے, اب اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ڈسکس کر رہے ہیں. اور یہ کرنٹ جو لائف میں جو سچویشن ہے, کرائسس ہے, اس میں یہ ٹاپک جو ہے یہ تو ہمارا ہاٹ فیوریٹ ہی ہے. نارملی اب جو ہے اب تو گورنمنٹ نے ایس او پی کو اپلائی کرتے ہوئے یہ شاپس اوپن کر دی ہیں, لیکن پھر بھی زیادہ تر ہماری جو بزنس جو شاپنگ جو ہے یہ کمپیوٹر کی مدد سے ہی کی جا رہی ہے. تو اب اس کے ایڈوانٹیجز تو ڈیفینیٹلی زیادہ ہیں, تو پھر یہ سسٹم کا پارٹ ہے, لیکن پھر بھی کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں, لمیٹیشنز ہوتی ہیں, اور یہی بات ہم کر رہے ہیں. اگر ایڈوانٹیجز جو ہیں فیچرز زیادہ ہوں اور لمیٹیشنز جو ہیں وہ اگر کم ہوں اور اس سے ہماری ورکنگ ہو سکتی ہے, ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں, تو ٹاپک کو ہم یوز کرتے رہتے ہیں. تو اس کے ایڈوانٹیجز زیادہ ہیں, لیکن پھر بھی یہ ساتھ ہی لمیٹیشنز کے ساتھ ہی ہم یہ جو ہے اس کی فیسیلیٹی گیٹ کر رہے ہیں. اب اس میں جو اس کا نیکسٹ جو ڈس ایڈوانٹیج جو ہے وہ ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کہ لیس کانٹیکٹ ود دی کمیونٹی. کیونکہ اب جو ہے ہماری ہیومن نیچر ہے, کئی دفعہ جب تک پرسنل کانٹیکٹ نہ ہو, کسی سے اگر ملاقات نہ ہو فزیکلی, تو مزہ سکون نہیں آتا, اور یہی ایسے ہے. لیکن اگر کسی کا کانٹیکٹ اگر دل کے ساتھ ہے تو پھر جو ہے وہ ڈسٹینس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کے لیے ہمیں پاور بہت زیادہ چاہیے ہوتی, یقین بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے. تو پھر ہی جو ہے تو دیکھیں نا, جس کا ذہن اچھا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھا ذہن اچھا دل عطا کی ہے, وہ ہمیشہ پازیٹیو ہی سوچتا ہے. جب وہ پازیٹیو سوچتا ہے تو اس کو پرابلم کوئی نہیں آتا, اس کو سکون ہی رہتا ہے. اگر وہ صرف دیکھتا ہے کہتا ہے کہ امتحان ہے, اور اس طریقے سے اب یہ آن لائن لیکچرز کر رہے ہیں, یہ بھی تو امتحان کے لیے ہی ہم کر رہے ہیں نا. جب امتحان ہے تو اس لیے پھر وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں کہ آن لائن لیکچرز کے ساتھ بھی پوری افیکشن کے ساتھ لنک ہوتے ہیں, کہ جو بھی ٹیچر پہ ان کا یقین ہے اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی پرابلم ہے تو وہ آپ ڈیفینیٹلی ڈسکس کریں, آپ کی پرابلم کو سولو کیا جائے گا. لیکن وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ اسٹڈیز کر رہے ہوتے ہیں. جب اسٹڈیز کانفیڈنس کے ساتھ کرتے ہیں, یقین کے ساتھ کرتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرم ہی کرتا ہے. اگر ہم اپنے ماں باپ پہ یقین رکھتے ہیں, اپنے بڑوں پہ یقین رکھتے ہیں, کیونکہ جس طریقے سے ہم پہلے اگر بات کی جائے تو پہلے جو وقت تھا اس میں یقین کا فیکٹر بہت زیادہ ہوتا تھا. اب یقین کا فیکٹر کم ہوتا جا رہا ہے اور ہم آرگومنٹ کرتے ہیں, اور اب ذہن سے جو ہے اپنے ذہن سے ہم کرتے ہیں کہ پہلے ہم یہ سوچیں گے, دیکھیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, پھر ہم اس کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. لیکن پہلے کیا تھا, پہلے جو ہے پورا یقین تھا کہ بس ٹھیک ہے جی, ماں باپ پہ یقین ہے, جو بھی کریں گے اچھا ہی کریں گے, ٹیچرز پہ یقین ہے, بڑوں پہ یقین ہے, ہر کوئی بڑوں کی عزت کرتا تھا, اور بڑے جو ہیں جو چھوٹوں پہ شفقت کرتے تھے. ڈیفینیٹ نیچر ہے, گیو اینڈ ٹیک سے چلتی ہے. لیکن جو وہ تو بڑے ہوتے ہیں کہ جو یقین کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں وہ اچھا ہی پھیلاتے ہیں, وہ ڈیمانڈ نہیں کرتے, ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ان کو اگر کوئی اچھا ریٹرن ہو, کیونکہ وہ اللہ رسول ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے. لیکن اب یہ ہم اپنے ٹاپک پہ آ کے الیکٹرانک شاپنگ جو ہے اس میں بھی پرسن ہوتے ہیں کہ وہ جب تک جو ہے ڈائریکٹلی ان کا کانٹیکٹ نہ ہو کمیونٹی کے ساتھ, تو وہ سکون ان کو نہیں آتا کہ جی ہمیں کوئی ایک لمیٹیشنز میں آ گئے ہیں, ہمیں قید کر دیا گیا. تو یہی پرابلم اس کے ساتھ بھی ہے. If you do all your business online, you will never have to leave your home. اگر آپ یہ
آن لائن ہر طرح کا کام اگر آن لائن ہوگا، کمپیوٹر کی مدد سے ہوگا، تو پھر تو آپ کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دس مائٹ بی گریٹ فار اے وائل بٹ سم ٹائم یو مائٹ وانٹ ٹو گو آؤٹ سائڈ، breathe some fresh air, get a chance of scenery, talk to real people, participate in your community and just be a part of the crowd. ٹھیک ہے. اب وہ کبھی دل کرتا ہے کہ جی تازہ ہوا میں جائیں، لوگ دیکھیں، لوگوں سے بات چیت کریں، تو پھر ذرا کوئی نیچر کو بھی دیکھیں. تو یہ باتیں بھی ہیں. سم ٹائمز اے کمپیوٹر مانیٹر کین ناٹ کمپیٹ ود اے ریئل ہیومن کنیکشن، جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہوگا. لیکن اب جو ہے، اب یہ وقت کی ضرورت ہے، اور ضرورت کے تحت، حکمت کے تحت بھی چلنا چاہیے. تو اس لیے جو ہے ہمیں یہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے پورا ورکنگ کرنی چاہیے. تو یہ ای شاپنگ کا، کمپیوٹر کا جو ہے فائدہ اور نقصان میں، لمیٹیشن میں یہی آتا ہے کہ جی پرسنل کانٹیکٹ جو ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فیسیلٹی مل جاتی ہے، جس طریقے سے موبائل کے فائدے نقصانات بھی ہیں کہ موبائل زیادہ یوز کرتے ہیں تو پھر جو ہمارے جو اپنے بڑوں کے ساتھ تعلق، ان کا ایکسپیرینس حاصل کرنا، ان کے پرابلم کو سننا، اپنی اچھی باتیں شیئر کرنا، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو ظاہر ہے یہ ٹیکنالوجی کا فائدہ بھی ہے، اور ٹیکنالوجی کا میجر لمیٹیشن بھی یہی ہے کہ ہماری پرسنل انٹریکشن جو ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے. اب اگلا ڈس ایڈوانٹیج، یو ڈو ناٹ نو ایگزیکٹلی وٹ یو آر گیٹنگ. ٹھیک ہے. unless you are intimately familiar with the brand or product, buying online requires ایک یقین ہی چاہیے، کیونکہ اس میں بھی یہی بات ہے کہ اب پکچر جو ہے وہ کیا ہے، جب آپ کے پاس پروڈکٹ ملی ہے وہ کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، آپ اگر یہ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں تو یہ پرابلم جو ہے آپ کو بھی فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ بھی ریٹرن کرنے میں مسئلہ ہو جاتا ہے. خیر unless، ٹھیک ہے. One that does not always end in your favor. Sizes are often imprecise. اگر کوئی سائزز والی پروڈکٹ کی بات کی جا رہی ہے تو جو ہے وہ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو دیکھ لیا اور ہمیں وہ ایسا محسوس ہوا، لیکن جب جو ہے اس کو ہم نے فزیکلی یوز کیا تو پتہ چلا کہ یہ ویسا نہیں ہے، اس کی کوالٹی ویسی نہیں ہے. تو یہ پرابلمس ہیں. You cannot determine texture, fabric, fit, cut, quality, durability. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو تصویروں سے نظر تو نہیں آتی نا. Products that look great might feel awkward or cheap when you hold them in your hands. یہ تو ہے ہی. اگر آپ دیکھیں کہ جب آپ نارمل شاپنگ میں جاتے ہیں تو کئی دفعہ آپ وہ پروڈکٹ کو، جو آئٹم کو آپ ٹچ کر کے دیکھتے ہیں، اس سے اس کی کوالٹی کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہ پکچرز جو ہے اس میں تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ ڈیفینیٹلی ہے، یہ پرابلم ہے، آپ کو اس کا پتہ بھی ہے. تو اس لیے یہ پوائنٹس دیکھ لیں. یہ پوائنٹ جو ہیں کوئی ایسا، یا تو آپ کہیں نا کہ یہ ڈیفیکلٹ ہیں، ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کہا جا رہا ہے. پوائنٹس ہیں، زیادہ پوائنٹس ہیں، اس کو آپ جو آپ کو ایزی لگتا ہے وہ پوائنٹس کر لیں. اس میں ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں پڑا ہوا. ٹھیک ہے. اور یا دیکھا جائے کہ کیا جو ہے کہ ہمارا سلیبس اس ٹائم میں کور نہیں ہو رہا، تو پھر بھی بات ہے. اگر یہ کور ہو رہا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو پھر اس میں زیادہ نالج اگر مل رہا ہے اور بیٹر پوائنٹس وائز نالج مل رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے. اب وہی بات جو کر رہے تھے، ریٹرن جو ہے اگر آپ نے کرنا ہے، وہ اگر پراپر نہیں ہے تو وہ ذرا مسئلہ ہو جائے گا. سم سیلرز میک دی پروسیس بریزی. ٹھیک ہے، کچھ اچھے ہیں، بٹ مینی میک اٹ ایکسٹرا ہارڈ فار یو ٹو ریٹرن دیئر آرڈر گیٹ اے ریفنڈ. یہ بھی پرابلمس ہیں. اور جو ہے کیونکہ پیسے کسی کے پاس جب آ رہے ہیں تو کس کو پرابلم ہوتا ہے، لیکن جب پیسے جاتے ہیں تو مسئلہ تو پھر ہی پڑتا ہے نا. Many times you cannot get refunded for any shipping costs, labeling, packaging, shipping, tracking and filling out all the proper forms. وہ نقصان ہے، وہ ایک پرابلم ہے. You can avoid if you buy in person. یہ تو چیزیں نہیں نہ ہوں گی کہ آپ کو فارم وغیرہ تو نہیں کر رہے، پراپر ایک ورکنگ چل پڑی ہوئی ہے. آپ ٹھیک ہے وہاں جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اگر آپ کو بہتر لگتی ہے پرچیز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اب فزیکل شاپس پہ جو ہیں وہاں بھی ریٹرن کی فیسلٹی ہے، وہ بھی اس طرح چیک کرتے ہیں، لیکن اب وہ ادھر بھی پروسیس لمبا ہوتا ہے. تو لیکن ادھر تو اور زیادہ لینتھی ہو جائے گا پرابلم اگر آپ الیکٹرانک شاپنگ کی فیسلٹی اویل کر رہے ہیں. پھر اب یہ بھی ہے اگلا ڈس ایڈوانٹیج کہ اب وہ جو آپ ویب سائٹ یوز کر رہے ہیں، جو میتھڈ یوز کر رہے ہیں، کیا وہ آپ کو اس کے اوپر انفارمیشن جو ہے وہ آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، اس کو یوز کرنا آسان ہے، آرڈر پلیس کرنا آسان ہے، سلیکٹ کرنا آسان ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہمارے پاس فرینڈلی ہیں پھر تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کئی دفعہ آرڈر پلیس کرنے کا
سلیکٹ کرنے کا, دیکھنے کا, یہ تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے. سم سائٹ ریکوائر دیٹ یو جوائن دیئر میلنگ لسٹ. اب وہ ریکوائرمنٹ کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ جی جو ہے اگر آپ یہ اس ٹائم آپ یوز کر سکیں گے کہ جب آپ یہ اس کی میلنگ لسٹ جو ہے اس میں شامل ہوں گے, پروموشن پہ آپ کلک کریں گے, آپ کو کون کون سی مزید پروموشن چاہیے. تو آپ کہہ رہے ہیں میں ایک پروڈکٹ میں نے خریدنی ہے, آرڈر پلیس کرنا ہے, اب یہ پروموشنز, پھر پروموشن لیٹرز آنے شروع ہو جائیں گے تو ہماری وہ جو میل باکس ہے وہ فل ہونا شروع ہو جائے گا, پرابلم آ جائے گا. اینڈ میک اٹ امپاسبل ٹو انسبسکرائب. اگر آپ نے اس کو جوائن کر لیا تو دوبارہ انسبسکرائب کرنے کا پرابلم ہو جائے گا. سم سیل یور ای میل ایڈریس ٹو ادرس سو یور ای میل از فل آف ایڈس. وہ اب کیونکہ آپ نے ای میل ایڈریس کے ساتھ میلنگ لسٹ کے ساتھ جوائن ہو گئے تو اب وہ, کیونکہ یہ بات جو ہے ہم نے پہلے ڈسکس کی ہے کہ کئی دفعہ آپ کے کانٹیکٹس جو ہیں وہ فردر آگے ٹرانسفر کیے جا رہے ہوتے ہیں. اب جب کانٹیکٹ جو ہے ای میل ایڈریس اگر ٹرانسفر کر دیے تو اب کہیں کسی اور کمپنی کی کوئی اور پروموشن جو ہے اس کی ایڈورٹیزمنٹ آنی شروع ہو گئی تو یہ ہمیں یہی پرابلم ہمارا جو میل باکس جو ہے وہ اب ایڈ سے ہی فل ہوتا جا رہا ہے. سم ٹائمز سائٹ ڈو ناٹ آفر گڈ اور ایکوریٹ ڈسکرپشن آف دی گڈس. وہ آپ کی اس کی فیچر جو کئی دفعہ صحیح نہیں دکھا رہی, اور یو جسٹ کی ناٹ فگر آؤٹ ہاؤ ٹو پرچیز اور ریٹرن این آئٹم اور اسپیک ٹو کسٹمر سروس. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ فرینڈلینس جو ہے, یہ فیچر کئی دفعہ یہ الیکٹرانک شاپنگ جو ہے کمپیوٹر کی مدد سے جب آپ کرتے ہیں تو یہ اویل کرنے کے لیے یہ پرابلم ہمیں فیس کرنے پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس اب اس میں مزید اب نو سیلز اسسٹنس. اگر آپ فزیکل شاپ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس جو ہے یہ اسسٹنس ڈفرینٹ ڈیسک پوائنٹس اویلیبل ہوتے ہیں, وہاں پہ پرسنز اویلیبل ہوتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں, یا ہمارے پاس شاپنگ میں جو ہے یہ پورے ہال میں مال میں جو ہے وہ موو کر رہے ہوتے ہیں. کوئی پرابلم ہوتا ہے اب ان سے ڈسکس کر لیتے ہیں, پرابلم سولو کرا دیتے ہیں, ہیلپ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن اگر یہاں پہ اگر ہم الیکٹرانک شاپنگ استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس کی ہیلپ یہ کیسے ملے گی. ٹھیک ہے, ان اے اسٹور دیر از یوزلی سم ون ٹو ہیلپ یو بٹ آن لائن یو آر آن یور اون. اف یو آر کنفیوز اور ہیو کویشچن اٹ از جسٹ ٹو بیڈ فار یو. اب اس میں ٹھیک ہے انہوں نے نمبر آپ کو دیا ہوا ہے, لیکن اب وہ نمبر جو ہے کہ یہ اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ یہ کوئی ہیلپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. وہ نمبر جو ہے کئی دفعہ ویٹ اسٹیٹ پہ ہے, وہ اس طرح پراپرلی انٹرٹین نہیں کیا جا رہا, کیونکہ اگر بیک گراؤنڈ میں ان کی ریکارڈنگ چیک نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, لیکن آپ کئی دفعہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایسے فون کرتے ہیں تو وہ آپ کو پہلے ہی یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی یہ ریکارڈنگ جو ہے کی جائے گی, آپ کی وائس جو ہے آواز کو ریکارڈ کیا جائے گا. اگر وہ اس آواز کو ریکارڈنگ کر کے اپنی سروس کی بیٹرمنٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے انہوں نے یہ اس طرح ڈفرینٹ جو ہے ویب سائٹس جو ہیں اس میں یہ فیسلٹی موجود ہوتی ہے. لیکن پھر بھی جب آپ فزیکلی اویلیبل ہیں, کوئی پرابلم آتا ہے تو پرسن وہ زیادہ اس کے اندر پاور افیکشن وہ آپ کو دکھاتا ہے. اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو وہ کوشش کرتا ہے آپ کی پرابلم سولو کر دیے جائیں, کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے کسی مینجمنٹ کی طرف جا کے جو ہے کمپلینٹ جو ہے وہ رجسٹر کر لیں. اس لیے وہ زیادہ بیٹر جو ہے آپ کے پرابلمس کو سولو کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. لیکن یہاں پہ الیکٹرانک شاپنگ میں یہ مسئلہ ہوگا. یو مائٹ ہیو ٹو میک بلائنڈ پرچیز اے مسٹیک یو ول ریگریٹ بٹ دیر واز نو ون ٹو ٹاک ٹو. ٹھیک ہے, وہ نمبر ہے لیکن کئی دفعہ آپ نے بس پلیس کر دیا. ٹھیک ہے جی, آپ نے جو انفارمیشن آپ کو دکھائی گئی تھی آپ نے خود ہی سلیکٹ کی نا. اس میں یہ وہ بات ریٹرن میں کہتے ہیں کہ جی آپ نے ساری انفارمیشن دیکھی ہے, آپ نے کلرز وغیرہ سارا کچھ سیٹ کیا ہے, سلیکٹ کیا ہے, سائز آپ نے سلیکٹ کیا ہے, تو یہ اب آپ کے جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ہی تو آرڈر آپ نے پلیس کیا ہے اور وہی آپ کو پروڈکٹ مل رہی ہے. تو یہ اس کے ڈس ایڈوانٹیج. اب یہاں پر یہ بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ اب اگر جو بڑی ہماری چین ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی انیشیل کاسٹ ریکوائر ہے, لیکن اگر شاپر جو ہیں یہ جو اونر جو ہیں وہ اگر لوکل ہیں, ان کے پوائنٹ اتنے زیادہ نہیں ہیں تو اتنی کاسٹ جو ہے وہ بیئر نہیں کر سکتے. اس میں اگر یہ کاسٹ اگر وہ کریں گے, اپلائی کریں گے, خرچہ کریں گے تو مے بی جو ہے ان کا پروفٹ ختم ہو جائے گا, یا اللہ نہ کرے کہ لانگ رن میں وہ بزنس ہی ان کا ختم ہو جائے گا, وہ خرچہ ہی بڑھ گیا. If everyone start doing all their shopping online, all the local stores would, اور یہ اگر آپ یہ کریں گے
تو یہ بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ گھر کے قریب جو چھوٹے سٹور ہیں وہ جو یہ فیسلٹی یوز نہیں کر رہے، اور لیکن آپ کو کئی دفعہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اب الیکٹرانک شاپنگ کے لیے جو ہے یہ سارے پرابلمس ہم نے دیکھے ہیں، ٹائم ریکوائر ہوتا ہے، کوئی چیز چاہیے تو ہم ساتھ ہی اگر ہمارے پاس ریزیڈنس جہاں ہیں اس کے قریب ہی کوئی شاپ ہے تو وہاں سے ڈیفینیٹلی آپ جلدی لے سکتے ہیں چیز. تو اگر ساری فیسلٹی الیکٹرانک شاپنگ جو آن لائن شاپنگ ہو جائے گی، وہ چھوٹے جو بزنس مین جو ہیں، جو لوکل سٹور چھوٹے سٹورز ہیں، وہ تو ختم ہو گئے سارے. تو پھر یہ بھی پرابلم، وین آل دی اسٹورز ان ٹاؤن آر گون، سارے ہی ختم ہو گئے. تو اگر جو ہے اب آن لائن شاپنگ ہے، یا اگر کوئی بڑا اسٹور دور اویلیبل ہے تو ادھر جائیں آپ. تو یہ بھی تو پرابلم، وی ول ہیو ٹو ڈرائیو فردر اینڈ فردر وے ٹو شاپ ایٹ اے ریئل اسٹور پہ جانے کے لیے پھر آپ کو دور جانا پڑے گا. اب کئی دفعہ جو ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہم دیکھتے نہیں کہ جہاں کہیں بھی ہم رہے ہیں اس کے مارکیٹ اس کے قریب ہی ہو. ایک مارکیٹ تو ہم کہتے ہیں کہ جس میں زیادہ بڑی شاپس ہیں، لیکن کئی دفعہ ہماری اسٹریٹ کے کارنر پر جو کوئی شاپ ہو تو اس کا بھی تو کتنا فائدہ ہوتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں. اب وہ مارکیٹ اگر بڑی مارکیٹ ہے تھوڑی دور ہے، اس کے لیے پھر اب کنوینس چاہیے کہ جی وہاں جائیں گے. ٹھیک ہے، ٹائم زیادہ لگتا ہے، پارکنگ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو چھوٹے اسٹور جو ہیں اس کی ضرورت رہتی ہے اور رہے گی. تو وہ تو سارے ختم ہو گئے. مینی پیپل اینڈ پلیسز ہیو آلریڈی ایکسپیرینس دی نیگیٹو اینڈ سم ٹائم ڈیواسٹیٹنگ امپیکٹس آف ای کامرس وچ ٹیکس مینی جابس ہو گئی. اور یہ لوکل جو اکانومیز ہیں وہ افیکٹ ہو جاتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو چھوٹے جو شاپنگ ہے، شاپرز ہیں، شاپس ہیں، تو اس سے بھی تو بیک گراؤنڈ میں کتنی فیملیز جو ہیں وہ لنک ہیں، سپلائی پرچیزر پرسنس. ٹھیک ہے، ورکرز وہاں پہ اگر ہیں تو اتنی فیملی اس کے ساتھ لنک ہے، تو وہ پرابلم آ جائے گا. تو یہ بھی ڈس ایڈوانٹیج ہے. اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ اگر میں چھوٹا لگ رہا ہے اور لاسٹ پوائنٹ پہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا افیکٹ بہت زیادہ ہے. اب جس طریقے سے کرنٹ کرائسس میں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کہ جو ہمارے پاس جو چھوٹے جو ورکرز ہیں ان کو بھی تو بچانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے ڈس ایڈوانٹیج میں آتے ہیں. اللہ کرے یہ وبا جلد سے جلد ختم ہو جائے. اس کے بعد اب یہ نیکسٹ ٹاپک جو الیکٹرانک بینکنگ ہے، یہ ای کامرس کی ہی سروس ہے. اب اس کے کچھ بریف جو ہے ہم اس کے ایڈوانٹیجز دیکھ لیں گے. اور اب بینکنگ جو ہے، بینکنگ آن لائن ہو رہی ہے کیونکہ اب یہ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی جا رہی ہے. تو اگر بینک کے ذریعے جو فیسلٹیز مل رہی ہیں تو یہ آن لائن بینکنگ کے فیچرز بڑھ گئے ہوئے ہیں اور اس کی ورکنگ بڑھ گئی ہوئی ہے. اور کئی جو ہیں بینکرز وہ انوائرمنٹ جو ہیں وہ آپ کو جو زیادہ ایج کے جو پرسنس ہیں ان کو بھی یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں کہ وہ آرڈر پلیس کر دیں گے، ڈیمانڈ پلیس کر دیں گے، اور ان کی کوئی بھی سروس جو ہے، پینشن جو ہے وہ ان کے گھر پہ آ جائے گی. یہ بھی گورنمنٹ جو ہے، یہ بینکرز جو ہیں یہ ڈیفرنٹ فیسلٹیز دے رہی ہیں کیونکہ اولڈ ایج والے پرسنز ہیں ان کو بینک میں نہ آنا پڑے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو ہے یہ ڈیفرنٹ سروسز جو ہیں یہ الیکٹرانک شاپنگ کے ذریعے ہی اب ہم اویل کر بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں جو ہے جو مینلی بریفلی کہ یہ جو بینکنگ جو ہے الیکٹرانک بینکنگ 24 آورز اور 7 days اے ویک جو ہے یہ آپ فیسلٹی گیٹ کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ پھر اسپیڈ ایفیشینسی ملتی ہے، آن لائن بل پیمنٹ یا بل پے کر رہے ہیں، لو اوور ہیڈ کین. اگر آپ خرچہ یہ پرسن کم ہے تو اس کے حوالے سے جو ہے سیلری جب نہیں دینی پڑ رہی تو اس کا افیکٹ جو ہے وہ فائنلی جو ہے اکاؤنٹ ہولڈرز کی طرف ہی جائے گا. کین مین ہائی انٹرسٹ ریٹ، وہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ وہ آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، فیسلٹی آپ کو. اب یہ اس کی بریفلی کہ جی یہ 24 آور سروس آپ کو اویلیبل ہے جب تک یہ انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے. یہاں پہ آپ کو ریئل ٹائم کسٹمر سروس ایجنٹ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، یعنی آپ کمپیوٹر کی مدد سے آپ جو ہے 24 آور جو ہے کسٹمر سروس فون کال پہ بھی، سائٹ کے ذریعے، فون کال کے ذریعے بھی آپ کو یہ پرووائڈ کر رہے ہیں. This can extremely helpful if you do not have access to the internet or if you feel you need the assistance of a human brain. ٹھیک ہے، وہ آپ کو چاہیے بجائے اس کے کہ آپ کوئی سافٹ ویئر یوز کریں. اسپیڈ ایفیشینسی ڈیفینیٹلی ملتی. if you need to transfer money, apply for a loan or perform nearly any banking transaction, تو اس کے لیے آپ کو وہی بینک میں جانے اور پھر کیو میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹوکن پالیسی ہے کہ ٹوکن جو ہے پک کیے جاتے ہیں، پھر ٹوکن جو ہے اس کے نمبر سیریز کے اکارڈنگلی سروس دی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ اب جو ہے
کہ جو بینکنگ آورز جو سٹارٹنگ آورز ہیں ٹائم ہے اس سے پہلے بھی بہت پہلے سے جو ہیں وہ لوگ بینک کے باہر جو ہے وہ آ کے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب وہ کیا کیونکہ وہ ٹوکن سٹائل ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جی پہلے پہنچیں گے ٹوکن پہلے ملے گا. لیکن اگر یہ الیکٹرانک بینکنگ اور یہ ساری فیسلٹیز اگر جو بینک میں ہمیں ریکوائر ہیں اگر یہ الیکٹرانک بینکنگ کے ذریعے پرووائڈ کر دی جائے اور ہم اویل کر لیں تو یہ سارے پرابلمز جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. ود این الیکٹرانک بینک دیر از نیور اینی ویٹنگ. ٹھیک ہے, ایز لانگ یو کین لاگ ان, آپ لاگ ان کریں سسٹم سے کنیکشن اپنا اسٹیبلش کریں. یو کین ایکسیس یور اکاؤنٹ, ریکویسٹ اے نیو کریڈٹ کارڈ, پرفارم نیئرلی اینی بینکنگ ٹرانزیکشن یو ڈیزائر وداؤٹ ڈرائیونگ ڈاؤن ٹو اے بینک اور ویٹنگ ان لائن. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹس جو ہے دیکھیں بہت ایزی پوائنٹس ہیں, کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے, توجہ کریں تو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آن لائن بل پیمنٹ, یہ آپ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ پھر آپ جائیں آپ کنیکٹ کر لیں اپنے جو بل کی جو انفارمیشن ہے جو بھی اس کا کوڈ ہے وہ اس کے ساتھ بینک کی سروس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر لیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے اکاؤنٹ جو ہے اس میں سے جو پیسے ہیں اس سے اس کی بل کی پیمنٹ ہو جائے گی. آٹومیٹکلی انڈیکیٹرز آ جائیں گے, نوٹیفیکیشن آ جائیں گے, آٹومیٹکلی جو بل پے ہوتے جائیں گے جیسے ہی وہ آئے گا, کیونکہ سروس جو ہے وہ یہ ڈفرینٹ جو یوٹیلیٹی بلز جو ہے جو کمپنیز ہیں اس کے ساتھ لنک ہے, تو جیسے ہی جو ہے یہ بل آئے گا آن لائن تو اسی ٹائم جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں سے پیسے پے کر دیے جائیں گے. تو یہ پرابلم جو ہے جو بل کو پے کرنے کا پھر کیوز میں کھڑا ہونا یہ پرابلم ختم ہو جاتا ہے. ون آف دی گریٹ ایڈوانٹیج الیکٹرانک از آن لائن بل پے رادر دین ہیونگ ٹو رائٹ چیکس. چیک لکھیں, فارمس کریں, فل کریں. ون یو سیٹ اپ یور اکاؤنٹ, آپ اکاؤنٹ بس سیٹ کر دیں آن لائن بینک کا, یہ سارا کلک سے ہی ہو جائے گا. ود آن لائن بل پے اٹ از ایزی ٹو مینیج یور اکاؤنٹ فرام ون سینٹرل سورس اینڈ ٹو ٹریک پیمنٹس ان ٹو اینڈ آؤٹ آف. ٹھیک ہے, وہ ساری ہوتی جائیں گی اور آپ کو ڈیفینیٹ ٹریکنگ ہو رہی ہے, آپ کو سارا کچھ پتہ چل رہا ہے کہ یہ آپ کے اکاؤنٹ سے یہ جو ہے یہ ورکنگ کی گئی ہے, یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے, آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے. پیسے آ رہے ہیں, پیسے جا رہے ہیں, کس وجہ سے جا رہے ہیں, کہاں پہ یوز کیے جا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چل رہی ہوتی ہیں. لو اوور ہیڈ کین مین لو فیس. جب خرچے کم ہو, الیکٹرانک بینک ڈو ناٹ ہیو ٹو پے فار تھنگز. ایسے اگر آپ یہ کرتے ہیں الیکٹرانک بینکنگ کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ الیکٹریسٹی وہ جو فزیکل جو ورک پلیس ہے اس میں جو چیزیں ریکوائر ہیں وہ تو نہیں کرنی پڑی نا, یہ ہمارے آفس جو ہے یہ لینے پڑتے ہیں یا رینٹ جو ہے. سو دے کین پاس دو سیونگ along ٹو کسٹمرز. اور یہ سیونگز جو اگر ان کی ہو رہی ہیں ڈیفینیٹلی پروفٹ مارجن جو ہے ان کا بڑھ ہے وہ تو اس کی ریشو کچھ انکریز وہ کر لیں گے, لیکن اب کچھ جو اس کا پورشن جو ہے جو سیونگز ہو رہی ہے اس کو وہ کسٹمرز کی طرف ٹرانسفر کر دیں گے تاکہ کسٹمر کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ بھی فائنلی تو سب سے بڑا فیکٹر ہی یہی ہے. ٹیپیکلی دس مینس دیٹ الیکٹرانک بینکس کین چارج فیور فیس دین ٹریڈیشنل بینکس. ٹھیک ہے, وہ فی جو ہے کم آپ سے چارج کریں گے. فار ایگزامپل موسٹ آن لائن بینکس آفر اے فری آن لائن چیکنگ اکاؤنٹ ود نو ڈپازٹ along with ادر نو فی بینک اکاؤنٹ. ٹھیک ہے, چیکنگ کر رہے ہیں کہتے ہیں فری اویلیبل ہے, ویسے کریں گے تو پھر وہ آپ کو جو ہے وہ پرسن کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا پڑے گا, پھر کیو کی باتیں ہوں گی, یہاں پہ چارجز کوئی نہیں. دیر آر نمبر آف آن لائن بینکس ود فری چیکنگ اینڈ نو منیمم بیلنس. ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں. If you are worried about applying for an account with bad credit, you might be able to open a bank account online for free. No credit check required, although there might be کچھ فیس ڈیفینیٹلی ہے. یہ ساری فیسلٹیز جو ہیں یہ آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں, یا فائنلی فائدہ جو ہے اکاؤنٹ ہولڈرس کی طرف ہی چلا جاتا ہے. اب یہ لو اوور ہیڈ اگر خرچہ کم ہو جاتا ہے تو جو ہمارے ریٹس جو ہیں انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ بھی بیسٹ پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں, زیادہ انٹرسٹ آپ کو ملتا ہے. In addition to offering low fees, online bank offer have the best interest rates. Whether you are looking for a certificate deposit, checking account, deposit account, different accounts جو ہیں یہ سیونگ اکاؤنٹ, ڈفرینٹ طرح کے جو اکاؤنٹس ہیں, یہ ڈیفینس کے ڈفرینٹ سرٹیفکیٹس ہیں وہ لینا چاہ رہے ہیں تو اس کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے آپ کو بیٹر زیادہ مل جاتا ہے. such as a money market account. Although rates fluctuate, if you look at a best free online checking account rate, you will usually find that the banks paying the best interest rates are online banks. کہ جو آپ کو زیادہ انٹرسٹ ریٹ پرووائڈ جو کر رہے ہیں وہ نارملی یہ الیکٹرانک بینکنگ کی فیسیلٹی ہی ہے جس کی وجہ سے زیادہ وہ, کیونکہ ان کے جو خرچے جو کم ہو رہے ہیں نا, اوور ہیڈ ان کا کم ہو جائے گا تو آپ کو وہ فیسیلٹی زیادہ پرووائڈ کر دیں گے, اور ساتھ ہی اپنا بھی جو پروفٹ مارجن وہ بھی تھوڑا انکریز کر لیں گے, اور باقی جو ہے آپ کے
اکاؤنٹ ہولڈر کی طرف ٹرانسفر کر دیں گے، ان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس کے پاس اب نو ون ٹائپ آف بینک کین بی دی بیسٹ ان اسپائٹ آف دیئر مینی ایڈوانس دیر آر سم ڈرا بیکس۔ اب کچھ سلائڈ سے ہمارے پاس جو ہیں، اب وہی بات ہے کہ فیچرز اگر ہمارے پاس زیادہ ہیں، فیسلٹیز زیادہ ہیں، اور اگر کوئی لمیٹیشنز ہیں لیکن وہ بیئریبل ہیں، اس کو بیئر کیا جا سکتا ہے، فائدے ہمارے پاس زیادہ تو ظاہر ہے پھر بھی ہم کر لیں گے۔ یہ تو نہیں نا کہ ہم کوئی بھی سروس اس ٹائم گیٹ کریں گے جب فائدے ہی فائدے، نقصانات ہیں ہی نہیں۔ کوئی بھی سسٹم جو ہے ویسا نہیں ہے کہ اس میں لمیٹیشنز نہ ہوں، ہر سسٹم میں لمیٹیشن بھی ہے، صرف جو ہے وہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارا صرف نالج نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم نیگیٹو ایفیکٹ لے کے آ جاتے ہیں۔ ادروائز جو ہے اللہ کے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، کوئی بھی نقصان ہے ہی نہیں۔ ہمیں نالج نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان ہو رہا ہے، لیکن نقصان نہیں ہے، وہ ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے، ہمارے صرف نالج نہیں ہے اور ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ ادروائز جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کوئی جو سزا یا کچھ ایسی بات کہ جس کو نقصان ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ دینا ہی نہیں چاہتا۔ اس میں صبر کی بات کی، یہ صبر ہوگا تو اس کا جو ہے اس کو فائدہ ہوگا، اس کے مرتبے بڑھے ہوں گے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے آزمائش آ گئی اور منہ سے ہم فکرے جو نیگیٹو نکال دیتے ہیں، تو پھر یہ ہمارا ہی نقصان ہے، ہمیں ہی فائدہ جو ہے وہ کم ملے گا۔ ادروائز اگر ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ کا سسٹم 100% ہے اور کوئی سسٹم 100% نہیں ہے۔ تو اب یہ اس کے اندر جو ہے اس میں بھی کچھ ایشوز آئے ہیں، ٹیکنالوجی ایشوز، سیکیورٹی ایشوز، یہ ساری چیزیں، ان ایفیشینٹ اینڈ کمپلیکس، نو ریلیشن شپ، ٹھیک ہے، انکنوینئنٹ ٹو میک ڈپازٹ، ٹیکنالوجی ایشوز ڈیفینیٹلی۔ آپ یہ جو ہے آپ انٹرنیٹ کمپیوٹر سسٹم سے کنیکٹ ہو کر یہ فیسیلیٹیز گیٹ کر رہے ہیں، تو اگر اس میں کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو یہ تو پرابلم ہوگا، آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ایشوز ہے، ویدر کے حوالے سے کچھ پرابلم آ گیا، ٹیکنالوجی جو ہے پراپر لائٹ چلی گئی، تو یہ پھر چیزیں جو ہیں یہ تو پرابلم ہے، لیکن اب اس میں بھی ڈیفینیٹلی کوشش کی جاتی ہے کہ آلٹرنیٹیوز یوز کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ آلٹرنیٹیو جو ہے یہ پاور جو ہے وہ بیک اپس وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں۔ اب وہ بینک میں بھی اور جہاں پہ انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ جو انسٹالیشن ڈفرینٹ پوائنٹس پہ پلیس کی جاتی ہے، ادھر بھی جو ہیں وہ یو پی ایس وغیرہ لگائے جا رہے ہیں۔ اب یو پی ایس لگائے جا رہے ہیں، ان کا کوئی بیک اپ ٹائم ہے، تو اگر اس سے آگے اگر ہو جائے پرابلم اور اگر ہمیں ایکوریسی چاہیے ہوگی تو ٹھیک ہے، پھر اس پوائنٹس پہ جو جنریٹرس بھی پرووائڈ کر، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن فائنلی لمٹ تو کہیں نہ کہیں آئے گی نا۔ یو پی ایس کی بات کریں گے، اس کا پاور ٹائم ہے، بیک اپ ٹائم ہے، اب جنریٹرس کی بات کریں گے تو اس کو ری فیول کا ٹائمنگ کی باتیں ہوں گی، لیکن پھر جو ہے ہم اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی اینڈ تو آئے گا نا، کسی بات کا بھی اینڈ تو بنے گا، ٹھیک ہے۔ وہی بات جو ہم کر رہے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ جو ہے صرف وہی ایسی باتوں سے پاک ہے، باقی جو ہے کوئی بھی چیز یوز کریں گے تو اس کے لمیٹیشنز بھی ہیں اور اس کا اینڈ پوائنٹ بھی آنا ہی آنا ہے، ہمارا بھی اینڈ پوائنٹ ہے۔ In many ways and is only as good as your internet connection. If there is a power failure آ جاتا ہے، سرورز کا مسئلہ ہو جاتا ہے، you might not have any access to your account. While some banks offer a phone number for customer service, it might be overcome if online access is down. ٹھیک ہے وہ دیر ہے، لیکن فیسیلیٹی جو ہیں، جو آپ فیچر جو ہیں، جب آپ سروس ساری ایکٹیویٹ دوبارہ ہوگی پھر ہی آپ فیسیلیٹی ساری گیٹ کر سکیں گے۔ کچھ پورشن جو ہے وہ فون کال کے ذریعے ہوگا۔ With a real bank you can always find someone to talk to in the branch. لیکن اگر آپ ریئل بینک کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ برانچ میں کوئی نہ کوئی پرسن اویلیبل ہوتا ہے جس سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں، اپنے پرابلم کو سولو کر سکتے ہیں۔ سیکیورٹی ایشوز، اب آپ جب بات کرتے ہیں کمپیوٹرز کی بات کرتے ہیں، الیکٹرانک بینکنگ کی بات کرتے ہیں، تو جیوگرافیکلی کسی بھی ایریا سے اس سسٹم کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے، تو پھر یہاں پہ پرابلم پھر سیکیورٹی کے آنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ ہیکنگ کا پرابلم آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی پرابلم جو ہے آپ کی انفارمیشن کو ری رائے کر رہا ہے، یوز کر رہا ہے یا کرپٹ کر رہا ہے، کچھ بھی باتیں پھر اس طرح یہ ہو جائیں گی اگر کسی کے پاس اتنا نالج ہے۔ یہ ساری چیزیں پہلے اگر بینکس کی بات کرتے ہیں تو فزیکل اللہ نہ کرے وہ ہم بات کرتے ہیں کہ فزیکلی ہی جا کے کسی نے بینک کو افیکٹ کیا، لیکن اب جو ہے ٹیکنالوجی ہے، تو ٹیکنالوجی کے ڈفرینٹ لوپ ہولز ہیں، اس کے ذریعے اگر کسی کے پاس نالج ہے تو وہ اس کی ورکنگ کو افیکٹ کر سکتا ہے، کیونکہ اب فزیکل بینک کی، ریئل بینک کی بات کرتے ہیں، سروس آپ کو بینک میں جا کے ملے گی، تو اس لیے اگر اللہ نہ کرے کو افیکٹ کرے گا تو اس کو بھی فزیکلی ہی جانا پڑے گا اس بینک میں۔ لیکن جب آپ سروس گیٹ کر رہے ہیں، الیکٹرانک بینکنگ کہیں سے بھی گیٹ کر رہے ہیں، تو اگر کوئی اس کو پرابلم دینا چاہتا ہے اللہ نہ کرے
تو اس کو وہ بھی تو کہیں سے بھی دے سکتا ہے. پھر یہی باتیں, پھر یہی فائدہ یہی نقصان. While many online banks are reputable and well established, sometimes it can be hard to feel comfortable with a bank that does not have a physical presence. نہیں ہے تو پرابلم آ جائے, particularly when large sums of money are involved. جب آپ کو بہت زیادہ پیسے کی ٹرانزیکشن ایڈوانس چاہیے, فزیکلی چاہیے, تو پھر آپ کو یہ پرابلم ہوگا. If a website suddenly folds up, what will happen to you? اگر یہ کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو پھر کیا کریں گے ویب سائٹس کا؟ اب ویب سائٹ کی ہیکنگ کے یہ ایشوز آ گئے, ویب سائٹ تھی ہی نہیں, ہیکنگ کا پرابلم تھا نہیں, اب ویب سائٹس آ گئیں, پھر ویب سائٹ کی ہیکنگ کی بات آ گئی ہے. تو یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. دیر از آلسو دی رسک آف آئیڈینٹی تھیفٹ. آپ کی آئیڈینٹی جو ہے اس کو چرا لیا جاتا ہے, اس کو یوز کر لیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھ لیں گے, جب کہ آپ نے کچھ عرصے پہلے یہ سنا بھی ہوگا, دیکھا بھی ہوگا کہ بینک فراڈز کی جو ہے وہ کتنی جو ہے یہ نیوز آ رہی تھیں. اب وہ بینک فراڈز کیونکہ اپلیکیشنس ہیں, ایپ کے ذریعے آپ کنیکٹ ہوتے ہیں, تو وہ کسی اور نے اس کو ایکسیس کر لیا. پھر وہ جو اے ٹی ایم جو ہے, اے ٹی ایم پہ جا کے انہوں نے اپنے کوئی ہارڈ ویئر پلیس کر دی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کا کارڈ کا امیج, وہ جو پن جو ہے وہ پک کر لیا, یوز کر لیا, اور جو ہے آپ کو کوئی ڈفرینٹ جو ہے وہ فائدے کے دینے کے جھانسے میں آ کر آپ کی آن لائن جو ہے کوئی انفارمیشن کر لی گئی, پھر اس کو یوز کر لیا گیا, ہیک کر لیا گیا. تو کتنا یہ بڑا کرائسس جو ہے, یہ بھی کرائسس ٹائپ ہی تھا جو کچھ عرصے پہلے آیا. اور جو ہے ابھی بھی جو ہے اب ہم جب بھی کمپیوٹر یوز کرتے ہیں, انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, اس کے ذریعے کوئی سروس گیٹ کرتے ہیں, تو یہ تو پرابلم رہنے ہی ہے. تو اس لیے یہی ہے کہ آپ جو ہے اب اعتبار والی باتیں پھر ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. جتنی انفارمیشن ریکوائر ہے اتنی دیں. انکنسرن پرسن جو ہیں اس کا نارملی بھی کہا جاتا ہے بات چیت نہیں کرنی ہے. اگر آپ یہ انٹرنیٹ اس کے ذریعے کر رہے ہیں تو اس میں بھی جو انفارمیشن ریکوائر ہے وہی, اس کے علاوہ بات چیت ہی نہیں کریں گے. دیر از آلسو دی رسک آف آئیڈینٹی تھیفٹ اور ایکچولی تھیفٹ اف سم ون گین ادر ایکسیس ٹو یور اکاؤنٹ, ہیکڈ اور اسٹولن پاسورڈ اور لاگ ان کریڈینشل. آپ کی انفارمیشن جو ہے اس کے ذریعے اس نے وہ کنیکٹ کر لیا, وہ ہو گیا آپ کے ایشوز جو ہے. یہ تو پرابلمس رہیں گی. تو یہ جو ہیں یہ ہمارے پاس یہ ٹاپک جو ہے اس کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے, تو پھر یہ آگے اس طریقے سے چلتے جائیں گے. سنیں یہ دیکھیں ایسا کوئی پرابلم نہیں, ایزی ٹاپکس ہیں. اس کو اگر آپ یہ شارٹ کویشچن بھی ہیں تو میکسیمم آپ کو 4 کہا ہوا, لیکن سیف سائڈ پہ آپ 5 پوائنٹس کریں گے. اگر پوائنٹ جو ہیں اگر یہ دیکھیں کوئی سی بھی اگر 6 لائنس ہیں تو آپ کو کیا کہا ہوا ہے کہ میکسیمم آپ 4 لائنس بس کر لیں, ٹھیک ہے, انف ہے, بہت ہے. 4 لائنس کریں گے آپ, جو بک کی 4 لائنس, نوٹس کی 4 لائنس, تو یہ انف ہے. 4 پوائنٹس آپ کر لیں. اگر آپ سیف سائڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو 5 پوائنٹس کر لیں. تو اگر یہ ٹاپک ڈس ایڈوانٹیج اور الیکٹرانک بینکنگ اگر یہ شارٹ کویشچن میں آ جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس یہ آپ کو 5 پوائنٹس بتائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اب 5 پوائنٹس بتائے ہوئے ہیں. اب اگر آپ یہ کہیں کہ سر یہ 5 پوائنٹس ہم 4 لائن لکھیں گے تو لانگ بن رہا ہے, لیکن اس میں کیا ہوگا کہ اگر یہ 4 پوائنٹس کا کہا گیا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں 4 پوائنٹس آپ نے لکھنے ہیں, تو یہ اس کی جو 3 لائنس کرتے ہیں, یہ یہاں 3 لائنس بس ختم, اس کی 3 لائن یہاں تک کرتے ہیں ختم. اس طریقے سے آپ کریں گے, 4 پوائنٹس کریں گے بس, ٹھیک ہے, کافی. اور اس میں اگر اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی لائن آپ کو یہ پہلی لائن مس ہوگی, یہ لائن آ گئی, تو اسٹوڈنٹ فائدہ ہی فائدہ ہے نا. اس طرح آپ بالکل اگر ہم کہیں گے کہ جتنا ہمیں ریکوائر ہے اتنا ہی ہو تو بالکل آپ 2-3 پوائنٹ چل رہے ہیں, اس طرح اتنی کیلکولیشن تو نہیں نہ ہوتی, ٹھیک ہے. تو یہ ہے, اس کو آپ کنٹینیو کریں. کوئی ایسا پرابلم جو ہے انڈرسٹینڈنگ کا ہو تو وہ بات کریں, انڈرسٹینڈنگ کے ایشوز کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ٹاپک جو ہے نیکسٹ لیکچر میں ہم کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالی ہم پہ کرم کرے. السلام علیکم.